تصویریں ظاہر ہوئی، آپ کی سب تصویریں ہیں کوئی جامعہ نوزت سے کتنی بات کیسی ابھی تو یہ بنیادی طور کے سماجی تعلقات ہیں کوئی فقط نشر کرنے کی چیز نہیں ہم جاوید احمد غامدی صاحب سے جو یہ ملاقات ہوئی ہے، جس کی تصاویر بھی ہم نے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کر دی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ جس نے جو غصہ نکالنا ہے وہ نکال لے، تاکہ جب اتوار آئے تو مجھے پتا ہو کہ ہاں یار یہ انہوں نے تصویروں میں سے رزلٹ نکالے ہوئے ہیں، تو ایک ایک کر کے میں طبیعت صاف کروں سب کی جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں. اور وہ کئی فیڈ بیک ہمیں سامنے آئے ہیں ان تصاویر کی روشنی میں. میں انشاءاللہ جستہ جو چیزیں میرے علم میں بتاتا جاؤں گا. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی غامدی صاحب سے میری ایک ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی 20 فروری 2017 کو، آلموسٹ 3 سال ہونے والے ہیں، اور وہ لاہور میں ایک بڑے ہوٹل میں ہوئی تھی. ہوٹل کا نام میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس کی پبلسٹی کرنا مقصود نہیں ہے، اور پلس سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے غامدی صاحب کو چونکہ تھریٹس ہیں تو اس لیے ان کی جگہ ڈسکلوز کرنا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ جو ملاقات تھی اس کا پس منظر یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے غامدی صاحب کا آپریشن ہوا تھا دل کا، ان کو سٹنٹ ڈلے تھے، تو میری یہ خواہش تھی کہ میں ان کی تیمارداری کروں جا کے. ظاہر ایک بڑے لیول کی شخصیت ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ، بلکہ سب سے زیادہ علمی اختلاف ان کے نظریات کے ساتھ میں نے ہی کیا ہے، باقیوں نے صرف گالیاں نکالی ہیں، میں نے علمی اختلاف کیا ہے. اور ملاقات میں بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، اختلاف اپنی جگہ. تو اس پس منظر میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلے تو پھر میں تیمارداری کے لیے حاضر ہوں گا. ایک بندہ پہلے بیمار ہوتا ہے، ریکور نہیں کر رہا ہوتا، اور لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ جا رہے ہوتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر اپنی صحت کو مینٹین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری عادت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو یا کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ہو تو فوراً نہ جایا جائے. خیر پھر وہ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد امریکہ چلے گئے. ابھی دسمبر میں جب ان کی واپسی ہوئی تو ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں میرے اور غامدی صاحب کے، اور ظاہر ہے وہ دعوت کے حوالے سے یہ اٹیچ ہیں، اسٹوڈنٹ آپ سمجھ لیں، عمر میں تو مجھ سے بڑے ہیں، افتخار سندھو صاحب حافظہ اللہ تعالی. اچھا یہ حافظہ اللہ پہ بڑے لوگ چڑھتے ہیں، یار ہر بندے کو آپ دعا دے سکتے ہیں، اللہ حافظ کہتے نہیں آپ، اللہ ان کی حفاظت کرے، اور حفاظت سے مراد ہے جنوں سے بھی کرے، انسانوں سے بھی کرے، اور علماء سو سے بھی کرے. ٹھیک ہے، تو یہ دعا کسی کو بھی دی جا سکتی. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جی آج کل آئے ہوئے ہیں تو آپ کی ملاقات ارینج کرواتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ضرور کروائیں، کیونکہ انہوں نے جنوری میں چلے جانا تھا. تو یہ 30 دسمبر 2019 کی ڈیٹ طے ہوئی، منڈے والے دن. تو کچھ بھائیوں کے ہمراہ ہم یہاں سے لاہور حاضری ہوئی. لاہور میں ملاقات ہوئی ہے، پہلے بھی لاہور میں ہی ہوئی تھی. لوگ پوچھتے ہیں شاید کوئی ملیشیا یا امریکہ جا کے ملاقات کریں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، تو یہیں پہ ملاقات ہوتی ہے جب وہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں پر مجھے تو اندازہ نہیں تھا، ان کے آفس کے اندر ملاقات ہوئی افتخار بھائی کے. انہوں نے ذرا انتظام بڑے لیول کا کیا ہوا تھا، 50-60 کے قریب لوگ موجود تھے وہاں پہ. میں تو کبھی کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ان کے گھر میں ہوگا 2-4 بندے ہوں گے. تو جب اتنے بندے تو میں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی بعد میں ان سے کیا، لیکن ان کی محبت تھی کہ انہوں نے انتظام بڑا اچھا کیا ہوا تھا ہر حوالے سے، کھانے کے اعتبار سے بھی، ڈیکورم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، آمین. تو سٹیج بنایا ہوا تھا، نیچے کچھ کرسیاں بھی لگی ہوئی تھیں. ہم تقریباً 8-10 کے قریب لوگ تھے، باقی 40-50 وہاں سے بھی تھے جو ان کے اپنے آفس کے لوگ تھے یا کچھ قریبی دوست تھے. سٹیج پہ 3 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، ایک پہ مجھے انہوں نے زبردستی بٹھا دیا، غامدی صاحب سینٹر میں بیٹھے، اور ایک ایکسٹریم کے اوپر جو ہے وہ افتخار صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. ویڈیوز تو اس کی 1-2 ہی ریکارڈ ہوئی ہیں، تصاویر ہم نے فیس بک کے اوپر چڑھا دی تھی، تو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس طرح پبلکلی تو میں ان کے ساتھ 1 to 1 اس طریقے سے اختلافی موضوعات تو ڈسکس نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک مناظرے کی سی کیفیت بن جاتی ہے.
پھر جب بڑے علماء جو ہوتے ہیں، بڑے اسکالرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کا ایک پروٹوکول اور ڈیکورم بھی ہوتا ہے، وہ مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے پبلک گیدرنگ میں، کیونکہ بعض کا سننے والے کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں، علیحدہ بیٹھے ہو تو بندہ فرینکنس میں بھی بات کر لیتا ہے، لہٰذا کوئی ایسی علیحدگی والا موقع ہمیں ملا نہیں ہے۔ ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ویڈیو میں ریکارڈنگ ان کی موجود ہے، اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سمجھ لیں حادثاتی طور پہ چیز ہوئی ہے کہ 96 نمبر مجلس ہماری ریکارڈ ہوئی ہے، اس کا غامدی صاحب سے ملاقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بائی چانس ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور مجھے تو سوالات کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون سے ہیں، تو وہ بائی چانس غامدی صاحب کے نظریات سے ریلیٹڈ یہ ریکارڈ ہوئی فرائیڈے والے دن، جو ہماری چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہے، 96 نمبر مجلس، غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز، جو کچھ ان کی فکر ہے، جو انہوں نے کاؤنٹر نیریٹو دیا ہے، تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے۔ بہرحال یہاں پہ ہم اس طریقے سے ان سے اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکے۔ اس دوران نماز کا بھی ٹائم آیا، پہلے ہم نے طے کر لیا تھا کہ نماز 2 بجے پڑھیں گے، ہم تو چونکہ مسافر تھے، ہم نے ویسے ہی نمازیں جمع کرنی تھی، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ نمازوں کو جمع کیا، غامدی صاحب نے بھی، باقی لوگوں نے بھی۔ تو جب نماز کا وقت آیا قریب، تو میں نے جب ہم مسجد میں داخل ہوئے، اوپر چھوٹی سی ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی، تو میں نے غامدی صاحب سے کہا کہ جی میں نے تو کئی عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے، کبھی غامدی صاحب سے ملاقات ہو، نماز کا ٹائم آئے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں سعادت محسوس کروں گا۔ تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ امامت کروائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے جتنے انٹلیکچوئلز ہیں، ذہین لوگ ہیں نا، تو ان کی جو مزاح کی حصہ ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی۔ تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی، لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی۔ تو یعنی انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ خیر زبردستی پھر مجھے مصلی پہ کھڑا کیا، ہم نے چونکہ 2 فرض پڑھنے تھے تو 2 فرض پڑھ کے اسلام پھیر دیا، تو غامدی صاحب چونکہ مقیم ہیں لاہور کے ہی، تو انہوں نے 4 فرض اپنے پورے کیے۔ اس کے بعد پھر اگلی اقامت ہوئی عصر کے لیے، عصر کے بھی ہم نے پھر 2 فرض پڑھے، انہوں نے 4 پڑھے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو غامدی صاحب اٹھنے لگے، تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ سر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، دعا کروا دیں۔ یعنی وہ دعا جو ہے وہ نماز کے بعد کی دعا نہیں تھی، بلکہ دعائے وسیلہ تھی، کسی نیک بندے سے اپنے حق میں دعا کروانا۔ اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ کیا فیس بک پہ مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے کمنٹس دیے ہوئے ہیں، یہ اجتماعی دعا ہو رہی ہے، یہ اینک ہے لوگوں کے دیکھنے کی۔ اچھا، اور اسی طریقے سے میری عادت ہے، میں جب بھی کسی یعنی بڑے عالم کو ملوں تو میں دست بوسی کرتا ہوں۔ سنت بھی آپ کو پتہ ہے نا، الادب المفرد میں صحیح سند سے امام بخاری لے کے ہیں کہ 2 تابعین سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آئے، تو انہوں نے کہا یہ ہے میرے 2 ہاتھ جن کے ساتھ میں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ تو تابعین کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور چوما۔ تو اس سے یعنی بڑے بزرگوں کے ہاتھوں کو چومنا یہ سنت ہے، اور ظاہر ہے جب کوئی چیز چومی جائے گی تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بہت تو جھکنا پڑتا ہے۔ پھر غامدی صاحب کا قد بھی آپ کو پتہ ہے نارمل جتنے لوگ ہیں ان سے تھوڑا چھوٹا ہے، تو میں جب بھی کسی کے ہاتھ چومتا ہوں تو جھکتا نہیں ہوں، بلکہ اس کے ہاتھ بلند کر کے۔ لیکن اگر قد چھوٹا ہوگا تو تھوڑا سا مجھے بھی جھکنا پڑے گا، لمبا قد ہوگا تو اتنا نہیں جھکنا پڑے گا۔ بہرحال پھر بھی حد رکوع نہیں، وہ ہلکا سا میں یہ جھکا ہوا ہوں، بس ادھر تک ابھی وہ میرا چہرہ پہنچا تو کسی نے تصویر کھینچ دیا، کہتے ہیں دیکھیں یہ جھک کے سلام کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ وہ چومنے کی پوزیشن میں کر لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن اس سے لوگوں کی بھی اصلیت سامنے آ گئی۔ کسی نے کمنٹس کیے ہیں کہ جی جناب کہ جدھر کا خمیر تھا وہیں پہنچ گیا۔ اچھا، جب ہم جواد نقوی صاحب کو ملنے گئے تو ادھر بھی ان لوگوں نے یہ کمنٹس کیے، طارق جمیل صاحب کو ملنے گئے تو ادھر بھی یہ کمنٹس کیے۔ تو سر یہ کوئی یونیک ہی خمیر ہے کہ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ادھر کا ہو گیا۔ تو ہم کہیں کے نہیں ہیں، یہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، علمی اختلاف اپنی جگہ۔ تو یہ چند ایک حادثے رونما ہوئے ان تصاویر کی برکت سے جو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی تھی۔ باقی وہاں پہ چونکہ ویڈیو ریکارڈنگ والا معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا کہ وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ ریکارڈ ہوتی، نہ یہ تو ایک نجی ملاقات تھی جس میں کھانا پینا تھا یا یہ سب کچھ ہونا تھا، وہ تو بائی چانس انہوں نے سٹیج کا اہتمام کیا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا موقع بھی مل گیا گفتگو کرنے کا، اور چند ایک آڈینس میں سے لوگوں نے سوالات بھی ان سے کیے۔ سب سے پہلے تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ مجھے بتائیں آپ
کہ آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو ملے تھے، تو اس ملاقات میں کیا آپ کی باتیں ہوئی ہیں؟ آپ نے ان کو عمر کے اس ایریے، جس ایج کے وہ سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، دعوت دی ہے جو ان کے نظریات ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاست سے تو فی الحال کہا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، باقی معاملات تو کہتے ہیں صرف عرض کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ میری کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی، جب وہ لاہور میں تھے تو 20 ملاقاتیں ہماری ہوتی تھیں، لیکن یہ پہلی دفعہ چونکہ اس کی تصاویر منظر عام پہ آئیں، اس لیے زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو بلکہ میں نے بھی ایک سوال مجھ سے ہوا تھا تو میں نے بتایا کہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چلیں ملاقات تو ہوئی ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلے بھی یہ چھپ چھپا کے ملتے رہے۔ یعنی مراد یہ کہ نجی طور پہ وہ کہتے ہیں علمی اختلاف اپنی جگہ، ہم ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نظریات بھی شیئر کرتے ہیں، سارے اس طرح کے بڑے علماء کے ساتھ رابطہ ہے، باقی منوانا تو ہمارا کام نہیں۔ آپ کو پتہ ان کی ایک خاص طبیعت ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ تصویریں ڈالیں کہ آپ کی سب تصویریں ہیں کوئی جانے میں ادھر سے کتنی بات ایسی تو ایک بنیادی طور کے سماجی تعلقات ہیں، کوئی فقط نشر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے بہت لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ملنا جلنا ہوتا ہے، برسوں میں وہ دوسرے کے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسی ملک میں بڑا بڑا اور سے ان کے ساتھ ایسے تعلقات وہ اگر کسی طرح سے بیمار ہو گئے، اس طرح سے تکلیف ہو گئی، میں بھی جاؤں میرے یہاں آ جاتے ہیں۔ آج کل تعلیم صاحب کے ساتھ 35-40 سال میں آنا جانا ہے، بچوں میں آنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی کوئی میں کیونکہ کینیڈا کافی عرصے کے بعد یا وہ بھی ضرور تھے، جیسے وہ اگر میرے یہاں آتے تو میں بھی ضرور کو مدد کرتا۔ انہوں نے بہت اشتہار سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، پہلے بھی ملتے رہے، کھانا کھانے میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان سے درخواست کی کہ میں چائے کے ایک کپ کرائیں، تو ہمارے مشترک دوست ہیں، ان کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بھی ان کے گھر پر وہ بھی آ گئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ خیر کریے کچھ بھی آپ کو کیا کرنا ہے اس پر تمہارا اختیارات ہے۔ سماجی تعلقات پر مبنی ملاقات ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت اچھا یہ چیز ہمارے میں نہیں کیا پہلے بھی۔ پھر ہمارے آڈینس میں جتنے لوگ موجود تھے، مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے۔ اسامہ بھائی نے سوال ان سے کیا حدیث کے بارے میں کہ جی حدیث کو آپ حجت مانتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے میزان کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے، اس کو آپ غور سے پڑھ لیں۔ اور انہوں نے ایک کیٹاگوریکل جملہ بولا کہ میں نے پوری کوشش کی کہ اصول محدثین جو ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے، یعنی جن کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو وضع کیے ہوئے ہیں، ہم اس میں کوئی غلطی میں نکالوں، کوئی سکم نکالوں تو کئی سالوں کی تگ و دو کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچوں کہ یہ جو ایک علم ڈیوائز کیا ہے محدثین نے اسماء و رجال کا، اس سے بیسٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو وہ حفاظت کا ذمہ امت کے ذریعے ہی ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل سیٹسفائی ہوں جو اصول محدثین کے ہیں اس کے مطابق۔ باقی صحیح اور ضعیف کے چکر میں تو سلف کے اندر بھی اختلاف ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بالکل مطمئن ہوں اس حوالے سے۔ باقی ظاہر ہے اس پہ ہم نے کوئی نیٹی گریٹیز ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کی۔ اس کے بعد پھر ہمارے سلمان بھائی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ جی آپ کا جو جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ مینیجیبل فارم میں موجود ہونی چاہیے آپ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پہ۔ ان کا ویب سائٹ پہ تو ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں اور یوٹیوب پہ اس کو مینیج کر لیں گے پلے لسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد پھر ہمارے شہزاد بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ سے اتنے تیکھے سوال ہوتے ہیں، آپ کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، کتنا ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے، ایون جو سامنے علماء ہیں ان کے کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے ایک نجی چینل کے اوپر پروگرام چل رہا تھا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، لیکن غامدی صاحب نے جب ان سے صرف ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے کتابوں سے، ابھی کو ان کو گالی تو نہیں تھی، تو مفتی صاحب سیکھ پاؤ گے،
اس سوال کا جواب انہوں نے کہا کہ کس قسم کے لوگ آپ نے جاہل بلوائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا جب میں جواب دوں گا نا تو ہم نے تو اپنے پبلک کو 295C کی بھی ایک اس سے بھی زیادہ انٹینسیفائی کر کے گستاخ رسول کی سزا بتائی ہوئی ہے, اور وہ سزا فقہ حنفی میں موجود نہیں ہے. جو تقی عثمانی صاحب کی بھی ایک آڈیو ریکارڈنگ لیک ہو گئی تھی ممتاز قادری والے ایشو کے بعد, تو بعد میں وہ بھی معافیاں مانگتے پھرے. اچھا, تو وہ غصے میں آئے تو غامدی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے, میں تو آپ جیسے بڑے علماء سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بتائیے فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا کیا ہے. لیکن مفتی صاحب غصے میں, تو پھر پبلک جج کر لیتی ہے نا کہ جواب کوئی نہیں ہے, اسی لیے غصے میں آتے ہیں. تو غامدی صاحب نے جواب دیا مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے اللہ نے دائی بنایا ہے, ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف دعوت دینا ہے, وما علینا الا البلاغ, کسی کو منوانا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے, دعوت دینا ہے, منوانا نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی علیہ السلام, جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ دیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی علیہ السلام, اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے نبی علیہ السلام, آپ اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لیں گے کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے. آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے. اچھا, یہ چیز آ جائے نا اگر ایک دائی کے اندر, پھر اس کو صبر نصیب ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے اندر ایک کوالٹی موجود ہے. پھر ہمارے غلام محی الدین بھائی نے ایک سوال کیا ان سے کہ جی جب آپ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے مشن کو کون آگے لے کے چلے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا کام ہے, مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کسی اس طریقے سے کسی سیٹ پہ مجھے کسی نے بٹھایا تو نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اللہ کا کام ہے اپنے بندوں کو اٹھانا اور ان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کروانا. یہ جانشینی والا معاملہ یا اس طرح کی چیزیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کرواتا ہے یہ کام. بالکل میں بھی اس معاملے میں ایگری کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. اگر سسٹمز کی آؤٹ پٹ ہوتی تو 2-4 مودودی 2-4 ڈاکٹر اسرار یا غامدی پیدا ہو گئے ہوتے ان مدرسوں سے یا دینی جو ادارے ہیں ان سے. تو وہی میں کہتا ہوں نیوٹن اور آئنسٹائن جو ہے نا وہ اداروں کی آؤٹ پٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ جینیس لوگ ہوتے ہیں. اگرچہ یہ لوگ کہیں سے تعلیم حاصل کر بھی لیں, تو اگر آئنسٹائن نے کسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل بھی کی ہے تو وہ صرف آئنسٹائن نے تو نہیں کی, بے شمار لوگوں نے کی ہے. آئنسٹائن تو ایک ہی نکلا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یونیورسٹی کی آؤٹ پٹ ہوتا تو 3-4 اور بھی نکل آتے. یہ جینیس لوگ ہوتے ہیں. اس طرح دین کے اندر بھی ایسے جینیس لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے برین پیدا کیے ہیں. بلکہ غامدی صاحب سے جب پچھلی ملاقات ہوئی نا تو میں نے ان سے جب یہ سوال کیا کہ یہ مدرسے کیوں نہیں یہ پیدا کر سک رہے, ان کا مدرسے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. مدرسے تو صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ جو اس طرح کے جینیس لوگ پیدا ہوتے ہیں نا ان کی تعلیمات کو آسان فہم کر کے پبلک تک پہنچایا جائے. وہ ہم نے علیحدہ سے ہی آنے ہیں, وہ یونیک لوگ ہوتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد ایک بابا جی نمودار ہو گئے وہاں پہ. ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں, ایسے کریکٹر جن کا اپنا ایک محفل کو ایک خاص رخ دینا ہوتا ہے. لیکن یہ ایسے کسٹمر کے لیے جو آئیڈیل شاپ ہے وہ یہ والی ہے. لیکن وہ ایک سادہ سی شریفانہ سی شاپ کے اوپر ایک بابا جی پہلے تو پیچھے بیٹھے تھے, پھر وہ آگے آ گئے. انہوں نے آگے کہا کہ جی غامدی صاحب قادیانی کافر ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو غامدی صاحب نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے میری جورسڈکشن نہیں ہے کہ میں اسے کافر کہوں, میں صرف اس کے عقیدوں کا کفر اس پہ واضح کر سکتا ہوں. باقی یہ پیغمبر کے پاس اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ اتھارٹی ہے کہ اس نے حجت تمام کر دی تو اس کی بنیاد پہ وہ کسی کو کافر کہہ دے. تو اس نے کہا نہیں, آپ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں قادیانیوں کا جو ختم نبوت والا عقیدہ ہے, چاہے وہ ہو یا کشف اور الہام کے ذریعے کوئی نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی بھی اللہ اور بندے کا تعلق مانتا ہے, میں اس عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں.
اب اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے. وہ کہنے لگا نہیں آپ کہیں قادیانی کافر ہیں, یعنی وہ اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا میں اس عقیدے کو کفر مانتا ہوں لیکن کسی کو کافر کہنے کی جورسڈکشن میرے پاس نہیں ہے. تو پھر وہ میری طرف ہو گئے, انہوں نے کہا جی انجینئر صاحب جواب دیں گے. ان کو تو پتا انجینئر صاحب پھر کی کرن گے, تو وہی کٹن گے نا کرنا ہے چوں. تو اچھا یہ اس دوران جتنے سوالات ہو رہے تھے میرے بھائیوں کو پتا ہے, مجھ سے جو بھی بڑا عالم کی ملاقات ہوتی ہے وہ ایک چیز ضرور فیڈ بیک دیتا ہے کہ جی میں جب بھی کسی بڑے بندے کے پاس بیٹھا ہوں نا تو میری عاجزی عروج پر ہوتی ہے. ویسے آپ لوگ جب آتے ہیں نا تو آپ لوگ تو میرے سیدھے ہو جاتے ہو نا, میں اس طرح نہیں کرتا ہوں, خاموشی سے. وہاں بھی کئی سوال مجھے پٹ ہوئے, میں نے کہا غامدی صاحب بیٹھے ہیں, میں نے کیوں جواب دینا, یہ دیں گے. ایک آدھ کا میں نے زبردستی جب انہوں نے زور لگایا تو دیا, لیکن یہاں مجھے نظر آیا کہ یہ بابا جی جو ہے نا یہ میرے گاہک ہیں. میں نے غامدی صاحب سے کہا جی آپ اتنی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں جواب دو, تو اس کا جواب میں ان کو دیتا ہوں. تو میں نے ان سے ایک سمپل کوسچن پوچھا, میں نے کہا جی آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی بہت دیکھی ہیں. میں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والی ویڈیو دیکھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی دیکھی ہے. تو میں نے کہا اس کے جواب میں جو بریلویوں اور دیوبندیوں نے جسٹیفائی کیا ہے ان کلمات کو, وہ کراچی کے ایک مفتی نے, کہتے ہیں ہاں جی میں نے وہ بھی دیکھی ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں نہیں ایگری کرتا. میں نے کہا نا آپ بتائیں جو ان کلموں کا دفاع کر رہے ہیں وہ کافر نہیں ہے مسلمان. کہتے ہیں میں کیسے فیصلہ کروں؟ تو میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک مذہب کے اوپر ہیں, آپ بھی تو نہیں فیصلہ کر رہے نا. تو میں نے کہا آپ اور غامدی صاحب ایک پیج کے اوپر ہیں, آپ کا اسکول آف تھاٹ ایک ہے. ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ بھی عقیدہ کفریہ وہ بھی عقیدہ کفریہ. تو غامدی صاحب کی ایک عادت ہے کہ وہ عقیدے کا کفر واضح کرتے ہیں اس کے بعد حکم نہیں سناتے. اور میں نے کہا آپ بھی دیکھ لیں, تھوڑی دیر پہلے آپ ماشاءاللہ اتنی لمبی زبان آپ کی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی کافر کہیں, تو اب آپ کیوں نہیں کافر کہتے ان کو؟ تو وہ خود بخود پھر ان کو بڑی اچھی طریقے سے پھر پوری مجلس ہی جو بولے نہیں دوبارہ سارے, وہ اگلے سوال بھی انہیں ختم ہو گئے کیونکہ انہوں جنی بار بول دینا تھا میں مائک کھوا کے میں جواب دینا سی. تو بلکہ غامدی صاحب نے وہاں پہ ایک دو سوال ایسے چل رہے تھے نا, تو غامدی صاحب نے کہا آپ انجینئر صاحب کو سنا کریں, میں تو بس اس طرح ہی بات کر سکتا ہوں, آپ نے پھکیاں لینی ہیں نا تو ان سے سنیں. پھکی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے کہا یہ پھکیاں دیں گے اور آپ کو جب آپ ایک بار انجینئر صاحب کو سنیں گے پھر آپ سنتے ہی چلے جائیں گے. الحمدللہ یہ ان کی شفقت تھی اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے ایک بڑے عالم کا اس طریقے سے ویڈیوز دیکھنا, اس کے اوپر کامنٹس کرنا, کیونکہ ان کا ایک خاص مزاج ہے نا, وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے. ہم تو میں نے بلکہ ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ آپ کئی معاملات میں گرے ایریا میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس میرا کام اتنا ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. میں ہر معاملے میں آپ کو بتا بلیک اینڈ وائٹ بالکل لکیر کھینچتا ہوں تاکہ ایک نوجوان کو راستہ ملے کہ کدھر جانا ہے. اسی دیکھیں لوگ کتنے بولڈ ہو گئے ہیں. وہ جب میرے خلاف علماء ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہوتے کہتے اتنے بڑے بڑے علماء کے نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے جیسے گلی محلے کے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان علماء نے جو کام ڈالا ہوا ہے تو میری نظر میں ان کی کیا اوقات ہوگی, میں ان کو کیسے اس طریقے سے رسپیکٹ دوں. گالی نہیں نکالتے, صاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پورے پروٹوکول لگائے رحمت اللہ علیہ کے فلاں فلاں کے. تو یہ تو نہیں, ہمیں تو پتہ ہے انہوں نے دین کے ساتھ کیا کام ڈالا ہوا ہے, تو ہمارا اتنا ہی ان کو رسپیکٹ کے ساتھ نام لے لینا ہی کافی ہے. تو یہ ایک وہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہوا وہ بابا جی والا جو ایک مزیدار تھا, اور اس کے اوپر کلیپنگ بھی کی لوگوں نے, ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ہاں یار یہ. پھر ایک بندے نے جرابوں پہ مسے والا مسئلہ پوچھا, غامدی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے جرابوں میں مسا کیوں نہیں ہوتا. میرا کلپ بھی اس پہ میرے خیال ہے ملینز آف پیپل دیکھ چکے ہیں, فیس بک پہ تو 6 لاکھ سے زیادہ ہو چکا ہے, اس دفعہ ہم نے اپلوڈ کیا تھا جرابوں پہ مسا کے حوالے سے. پورا ایک ایک مسئلہ میں نے کلیئر کیا ہے, امت سے ان لوگوں نے آسانی چھینی تھی. پھر ایک اور بھائی کھڑے ہوئے, انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ قرآن کے اتنے ترجمے ہیں, ہم کس کا ترجمہ پڑھیں کس کو چھوڑ دیں. علماء تو روند ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں فلاں کا پڑھیں. تو غامدی صاحب نے وہی بات کی جو میں کہتا ہوں, انہوں نے کہا جس کا آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ پڑھ لیں, ترجمے میں کسی نے ڈنڈی نہیں ماری, جس نے ماری تفسیر میں ماری ہوئی ہے. اور میں نے اس کا جواب, چونکہ میں ان کی طرف ریفر کر رہا تھا, مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں تو بارہا کہتا ہوں کہ قرآن کو تو چھوڑ دیں, 10 MA انگلش ہوں جو اردو سپیکنگ ہوں, ان کو میں انگلش کا ایک مضمون دوں اور کہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں, کیا 10 کے 10 لوگ ایک ایک لفظ ان کا ایک جیسا ہوگا ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے؟ مفہوم ایک ہی ہوگا. تو قرآن بھی کیسے ایک جیسا ترجمہ ہو سکتا ہے؟
مفہوم ایک جیسا ہوگا. بسم اللہ کا ترجمہ کوئی کرے اللہ کے نام سے شروع تب بھی ٹھیک, کوئی کرے شروع اللہ کے نام سے تب بھی ٹھیک, کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تب بھی ٹھیک. شیطان کے نام سے تو کوئی نہیں شروع کر رہا. بالمفہوم تو بات ایک جیسی ہو رہی ہے. خام خواہ اس طرح کی نٹی گریٹیز کو پکڑ کے قرآن سے متنفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو غامدی صاحب نے وہاں کہا کہ آپ قرآن کو پڑھیں, جس پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں, قرآن آپ کو خود گائیڈ کرے گا. یہ حقیقت بات ہے. آپ کئی لوگ میں یعنی مثال پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھا ہے تو ان کو پتا چلا ہے کہ ہمارے فرقے کے عقیدے, ہمارے فرقے والوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے خلاف ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے. آگے کوئی اس سے بابوں سے مدد ثابت کر دے تو اس کا اپنا قصور ہے نا. قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے, نہ دائیں سے نہ بائیں سے. قرآن میں آیت ہے سورہ حمیم السجدہ کے اندر, اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, باطل نہیں داخل ہوگا. پھر ایک اور بھائی تھے, انہوں نے کہا جی اسپیسیفکلی انجینئر صاحب جواب دیں گے کہ آج کل کی یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ دین سے متنفر ہو چکی ہے, تو ان کے لیے آپ کیا تجویز کریں گے, ان کا کیا سولوشن ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں نے وہاں پہ ڈیٹیل سے دیا تھا. یہ ایک ہی سوال تھا جس کا میں نے جواب دیا جو مجھ پہ کیا گیا تھا کہ آج کی ینگ جنریشن جو دین سے متنفر ہے, ان کا علاج اس وقت ممکن ہوگا جب آپ روٹ کاز انالیسز کریں گے, یعنی برائی کی جڑ کو پکڑیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور میں نے بتایا اس کی وجہ ہے دیندار طبقے سے, علماء سے لوگوں کا متنفر ہو جانا. کیوں آج کی ینگ جنریشن یہ سوچتی ہے کہ وہ دیندار لوگ, وہ علماء جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے دنیا پہ نمائندہ ہیں نبی علیہ السلام کی بہاف کے اوپر, تو جب ان کا وہ کریکٹر دیکھتے ہیں نا تو ینگ جنریشن کہتی ہے انہوں نے تو دین حاصل کیا تھا بلکہ دین پیا ہوا تھا. یہ تو بلکہ یہ الفاظ تو ویڈیو میں بھی ریکارڈڈ ہے, ایک ہلکا سا وہ کلپ بنا ہوا تھا, ایک دو کلپ بھی اور تصویریں بھی ہم جستا جستا اس میں جوڑ دیں گے کہ یہ تو دین پیے ہوئے ہیں پھر بھی آؤٹ پٹ یہ ہے. کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو ینگ جنریشن سوچتی ہے کہ الٹیمیٹلی اگر دین کا علم حاصل کر کے دین پہ چل کے ہم نے بھی یہی کچھ بننا ہے تو ہم تو ان سے بہتر مسلمان ہیں پہلے ہی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں دین کو پریکٹس بھی کرتے ہیں, دین کا علم بھی رکھتے ہیں, بلکہ وہ دین کو پیے ہوئے ہیں, اتنا کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے, اس کے باوجود ان کا کریکٹر اگر یہ ہے نا تو دین کی آؤٹ پٹ پھر یہی ہے, کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اب یہ ہم لاکھ لوگوں کو کہتا ہے جس میں آپ مسلمان کافروں کے بارے میں اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ کافر بھی مانتے ہیں جی سب سے بہترین ریلیجن اسلام ہے, لیکن مسلمان سب سے بدترین قوم بن چکے ہیں. تو ہم کافروں کو بھی دعوت دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہماری عوام کو نہ دیکھیں, ہمارے دین کو دیکھیں. لیکن یہ تو ایک بہت علمی بات ہے, جذباتی طور پر دیکھا جائے تو اگر اس اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دیندار لوگ جو ہیں جب یہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو میڈیا اچھالتا ہے, جبکہ دنیا دار لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں اچھالا جاتا. تو سر لاجیکلی صحیح اچھالتا ہے نا, کیونکہ دنیا دار لوگ دین کے نام کے اوپر عزت بھی تو کیش نہیں کروا رہے ہوتے. جتنے بھی دنیا دار لوگ ہیں ان کی کوئی عزت کرتا ہے اس حوالے سے کہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں, لیکن آپ تو عزت اللہ کے نام پہ اویل کر رہے ہیں. تو سر چوپڑیاں نالے دو دونی, جب کبھی پھر بے عزتی کی باری آئے گی نا تو اڑی دوڑی لگے گی. اور یہ اللہ نے اصول بتایا سورۃ الاحزاب میں ہے, اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. 22ویں پارے کا آپ پہلا پیج پڑھ لیں. اگر تم نے کوئی بے حیائی کی تو اللہ تمہیں دگنا عذاب دے گا. کیوں؟ تمہارا رتبہ بھی تو سب سے بڑھ کے ہے. تو جو لوگ دنیا میں دین کے نام کے اوپر عزت اویل کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جب چمڑی اترے گی نا تو باقی لوگوں سے بڑھ کے ان کی اترے گی. پھر یہ نہیں کہا جائے گا جی ان کی تو اتنی خدمات ہے لہٰذا ان کو معاف کر دیا جائے. جس طرح پچھلے دنوں یہاں پہ کورٹ کا ایک ڈسین آیا تو ان کی پرانی خدمات گنوانی شروع کر دی کہ جی ان کی تو اتنی خدمات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ آپ کے محلے کا مولانا اگر منہ کالا کرے تو آپ ادھر یہ کہیں گے کہ مولانا تو 40 سال سے ماشاءاللہ مسجد کی خدمت میں معمور ہیں, ان کی اتنی خدمات ہیں,
میں اپنے بچے سے کیا ہوا یہ برائی والا معاملہ ان کو معاف کر دینا چاہیے, ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے, نال ہی ٹھوس ہو جان گے. تو یہ جو آپ کسی کی 40 سال کی نوکری کے کرتوت بتا رہے ہیں, جو بعد میں وہ امت کے ساتھ کر کے گیا اور پاکستان کو اس آگ میں جھونک گیا ہے کہ آج تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. میں نے یہ ٹاپک بھی غامدی صاحب کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکس کیا ہے. آپ پتہ یہ پی ٹی آئی, غامدی صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی میرے گھر میں بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں افسوس ہمارے پاس فوج تو ایز اے ادارہ موجود ہے, بیوروکریسی تو ایز اے ادارہ موجود ہے, ادارہ ہے نا, کمزوریاں اپنی جگہ, لیکن پاکستان کے پاس ایک پولیٹیکل جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو ایز اے ادارہ ہو. ون مین شو چل رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ہم نے بنائی تھی جماعت, اس سے بڑی امیدیں تھیں, لیکن اس کا حال بھی اب دیکھ لیں, وہی کچھ ہو گیا. یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب پرانے دوست ہیں, کیونکہ وہ بھی جماعت اسلامی کے ہیں نا, جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ جب پچھلی گورنمنٹ میں دھرنے ہوئے تھے, کہتے ہیں میں نے ان کو فون کیا تو یہ میرے گھر آ گئے خود. میں نے کہا آپ یہ امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, قبریں کھدوائی جا رہی ہیں, یہاں کفن لہرا رہے ہیں, کیا مینٹل ماڈلز آپ لوگوں کے بدل رہے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کی باتیں تو غامدی صاحب ٹھیک ہے, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے. کہتے ہیں بلکہ مجھے بتا رہے تھے, میں نے ان سے پوچھا یہ بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ آپ کو ملتے ہیں فوج میں, ایجنسیز کے پولیٹیشنز؟ وہ کہتے ہیں سارے ملتے ہیں. کہتے ہیں جب علیحدہ بیٹھے ہوتے ہیں میرے ساتھ تو ایک ایک بات مان کے اٹھتے ہیں اور باہر جا کے بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں. وہ ایک ایکس کسی آرمی آفیسر کا بتانے لگے کہ انہوں نے کچھ سال پہلے آرمی چیف بننا تھا, لیکن وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ڈراپ ہو گئے اس لسٹ میں سے. تو کہتے ہیں میرے پاس آئے تو آنسوؤں سے رو رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جی بس میں نے تو پوری زندگی نیت کی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں بنوں گا تو میں مارشاء اللہ لگا کے اسلامی نظام قائم کر دوں گا. اے دیکھ لو ساڈے لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھو. تو وہ کہتے ہیں جی رو رہے تھے. کہتے ہیں یہ دیکھ لیں ان لوگوں کا یہ حال ہے بیچاروں کا. تو اس کے اوپر وہ رو رہے تھے. تو غامدی صاحب کہتے ہیں شکر کرو یار یہ نہیں ہوا, تم کون سی دین کی خدمت کرنے جا رہے تھے. تو ظاہر ہے غامدی صاحب بھی ایک ڈیموکریٹک بندے, اور ڈیموکریسی سے مراد میں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا, اسلامک. وہ آپ میرا یوٹیوب کے اوپر کئی کلپ ہیں, وہ دیکھ لیں, آج ٹاپک نہیں ہے. تو میں ان سے یہی رونا رو رہا تھا. اور پھر شہزاد بھائی نے وہاں کہا کہ علی بھائی تو اکثر ویڈیوز میں کہتے ہیں 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں تو انشاءاللہ اسی سسٹم میں سے ریفارم ہو جائے گا معاملہ. تو ان کا بالکل ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے, فوج کو, عدلیہ کو, پارلیمنٹ کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. دوسروں کا کام کریں گے پھر اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ سسٹم بہتر ہوگا. باقی وہ کہتے ہیں ابھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے, ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس جب بھی کوئی آئے مشورہ بھی لے, میں ان کو ضرور سمجھاتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں ان کو جو ہے وہ ڈھکی چھپی بات کروں, میں کھول کے ان سے بیان کرتا ہوں. پھر جب ہم لوگ کھانا کھایا اکٹھا ساتھ بیٹھ کے ہی, اس کی بھی تصویر ہیں. کھانا تو بالکل چڑی جی نہ کھانے نے نا, صحت بھی تسی دیکھ لو, کھانا بہت تھوڑا کھاتے ہیں. تو کھانے کے دوران بھی کچھ گپ شپ ہوئی, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ کمرے میں. لیکن اب یہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے یہ ہوئی پبلکلی ہے, تو اس لیے میں بالکل پرسنل نوعیت کے کوشچن ان سے نہیں کر سکا. تو وہ علماء کے والے سے بات ہو رہی تھی کہ علماء کے اندر حوصلہ بڑا تھوڑا ہے. کہتے ہیں میں سارے علماء سے رابطے میں ہوں, اچھے طریقے سے ملتے ہیں, بلکہ سامنے تو بہت اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور پیچھے جا کے میرے بارے میں کیا کچھ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا, انہوں نے اس عالم کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں, وہ فوت ہو چکے ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. دیوبندی ایک عالم تھے بہت بڑے لاہور کے, ایک بہت بڑا دیوبندیوں کا بلکہ سب سے بڑا مدرسہ ہی وہ ہے, اس کے وہ محتمم تھے. تو کہتے ہیں میرے بڑے پکے دوست تھے. تو کچھ عرصہ کہتے ہیں میں ان کے پاس ملنے کبھی جاتا تھا تو ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا, تو مسجد کے لوگوں نے کنسنسس کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ غامدی صاحب کا درس قرآن یہاں شروع کرواتے ہیں. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا آپ درس قرآن دے دیا کریں, آتے تو ہیں ہی, کو ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن. تو انہوں نے کہا بھائی مولانا صاحب سے پوچھو. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تو آگے بڑے پکے یار ہیں, ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ہاں ہی کہیں گے. انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہوتا, ان کو تو پتا تھا نا کیا ہوتا ہے. ان کا آپ پوچھ لیں, انتظامیہ تو پوری کانفیڈنٹ تھی. جس طرح آپ بڑے شریفانہ انداز میں جا کے بخاری مسلم سے رفع الیدین والی حدیثیں دکھاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کہے گا ہاں جی بالکل میں بھی شروع کرتا ہوں. سر یہ دنیاوی ٹیچر ہی ہے, میتھ کا, فزکس کا, کیمسٹری کا, کہ جسے کتاب دکھائیں تو وہ مان لیتا ہے. مولوی نہیں کتاب مانتا, کیونکہ مولوی تو بابوں کے پیچھے چل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. ہم اس لیے اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی,
نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اچھا اب سنیں مزے کی بات. کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب سے انہوں نے کہا ہم پوچھ لیتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ذکر کیا تو انہوں نے وہاں پہ پوری تقریر کی اور اتنے سخت الفاظ میں مجھے کنڈیم کیا. لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ چنگی دوستی ہے ان کی. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بات کی ہے، آندہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال نہ آئے کہ اس بندے کا، اس گمراہ کا یہاں پہ درس کروانا ہے. کہا جی آپ جو ہے مطلب اتنے آپ کے قریبی دوست. انہوں نے کہا میں نے کہا نا کہ آپ نے خیال بھی نہیں لانا، یہ کیوں والی بات کس طرح آپ نے سوچی. اچھا کہتے ہیں وہ یہ تقریر کر کے باہر نکلے نا تو وہ ڈرائیور تھا یا کوئی بھی دوست تھا، اس کو کہتے ہیں یار گاڑی نکالو. میں کہا کدھر؟ ان کا وہ غامدی سے ملنا ہے جا کے نا. اس نے کہا جی آپ نے ابھی تو اتنا کچھ اس کو سنایا ہے وہاں پہ. وہ کہتے ہیں وہ اپنی جگہ یہ اپنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کاروبار ہے. وہ جس طرح ہمارے کئی لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں سمگلنگ اپنی جگہ، نمازیں داڑھی اپنی جگہ. اچھا وہ کہتے ہیں وہاں سے نکلے اور کہتے ہیں مجھے آ کے ملے. پہلے ادھر مجھے کس کیا، پھر ادھر کس کیا، پھر ادھر کس کیا، پھر جپی ڈال. کہتے ہیں تیری ایسی تھی تیسی پھیر کے آیا میں انہیں. یہ آپ دیکھ لیں کہ اپنے مفادات پہ وہ ضرب نہیں پڑنے دیتے. تیری ایسی تھی تیسی انہیں پھیر کے آیا، اس کے فوراً بعد وہاں پہ چلے گئے. جس طرح ہمارے یہاں پہ پولیٹیشین عجیب و غریب کام کر کے عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر سیلفیاں بھیجتے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ یار دین کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آپ اندازہ کریں. تو یہ ایک بڑا زبردست یعنی اس میں ایک واقعہ تھا. پھر ایک اور بھائی آئے، اب وہ سود کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کی انہوں نے. ظاہر اب یہ ایک ایسا موقع تھا کہ یعنی ہم سب کی خواہش تھی کہ سود کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو سامنے آئے. تو ایک بندے نے کہا جی آپ نے تو سود کو جائز قرار دے دیا ہوا ہے، آپ کی ویڈیو سنی ہے. ان کا میں نے کہا کیا سود جائز ہے؟ جس کو اللہ نے حرام کیا میں کیسے اس کو حلال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی سود جو ہے وہ لینا حرام ہے، دینا حرام نہیں ہے. ان کا ہاں میں نے یہ کہا ہے، لیکن اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے کہ سودی سسٹم جب شروع ہوا تھا تو امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے. تو قرآن نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ کوئی پیسہ کسی کو اس بنیاد پہ دے کہ اس سے اس کا معاوضہ طلب کرے. قرآن اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ قرض حسنہ دیا جائے، جتنا دے رہے ہو اتنا ہی واپس دو یا معاف کر دو. تو استحصال تو وہ کر رہا ہے جو غریب آدمی ہے، اس نے اگر اس کام کے لیے قرض لیا ہے تو مجبوراً اس بیچارے کو قرض کے عوض سود دینا پڑ رہا ہے. اصل مجرم وہ ہے جو استحصال کر رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سود جو ہے وہ لینا حرام ہے، دینا نہیں. تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ تو سسٹم کو سپورٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کا میں کب کہتا ہوں سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ ابھی جو حالات و واقعات چل رہے ہیں پورے کا پورا سودی نظام ہے، ہونا تو یہ بھی نہیں چاہیے، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ. پھر اس بندے نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی ساری وہ کینسل کروا دی ہیں کہ یہ ایک تکافل انہوں نے لیا ہوا تھا، انشورنس وغیرہ، تو میرے دل کھٹکتا تھا. تو غامدی صاحب نے فوراً کہا کہ اگر آپ کے دل کھٹک رہا ہے نا کسی معاملے میں، آپ نے میرے فتوے پہ نہیں چلنا. ہر بندے نے اپنا ڈیسیژن خود کرنا ہے. آپ کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے ہیں تو آپ بالکل اس سے علیحدگی اختیار کریں. صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا. سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے وہ بے سکونی دیتا ہے. تو وہ دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے نا. اور پھر میرے والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ یہ ہمارے ملک کی جو سچویشن ہے جس میں پیسہ پڑا کم ہو جاتا ہے، واقعی 1 لاکھ روپیہ آج آپ رکھیں، سال بعد وہ 90,000 رہ جاتا ہے کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے. تو اس کی کمپنسیشن کیسے ہوگی؟ اس کی کمپنسیشن کے لیے اگر ہم نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس لے لیتے ہیں یا گورنمنٹ کی کسی اسکیم میں ہم پیسہ لگا دیتے ہیں، جو فنڈ ریزنگ کے لیے گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں اور اس کے اگینسٹ گورنمنٹ ہمیں نفع دیتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم اس کی ویلیو تو مینٹین کر سکتے ہیں. تو غامدی صاحب نے کہا نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ یا گورنمنٹ کی اسکیمز کا جو نفع ہے، چونکہ یہ کسی پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے تو اس کو میں غلط نہیں سمجھتا، یہ سود میں نہیں آتا. یہ ان کا اپنا خیال ہے. میں اس کو سود اس لیے سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹ کو فکس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنے پرسنٹ. اگر وہ یہ کہے نا ہمارے پروفٹ کا اتنے پرسنٹ دیا جائے گا پھر تو ٹھیک ہو. وہ آپ کے پیسے کی پرسنٹیج بتاتے ہیں کہ لاکھ کے پیچھے اتنا دیا جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے
لاکھ کے اگینسٹ جو ہمیں نفع ہوگا اس نفع کا اتنے % دیا جائے گا. تو پھر میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ میں تھوڑا عرض کرتا ہوں کہ پیسہ ڈی ویلیو ہونے سے بچانا ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بینک میں رکھوا دیں. آپ سونا خرید لیں یا ڈالرز لے لیں تو سٹیبل رہے گا, ڈی ویلیو نہیں ہوگا. ظاہر ہے سر ڈالر 100 روپے سے 106 روپے سے 156-57 پہ آ گیا, تو جس کے پاس ڈالر تھے وہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن جس کے پاس 1.5 لاکھ تھا وہ 1 لاکھ رہ گیا, کیونکہ ڈالر تو مینٹین ہے اپنی جگہ پہ, پیسہ ڈی ویلیو. تو اس کا یہ سولوشن نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائے. تو انہوں نے بار بار کہا کہ میرے کہنے کے اوپر کوئی نہ کرے, میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. میں نے کہا شیخ صاحب آپ کا پروگرام آپ کو پتہ ہے اتوار والے دن آتا ہے علم و حکمت, تو دنیا ٹی وی کے اوپر. اگرچہ دنیا ٹی وی بھی ایک بڑا چینل ہے پاکستان کا, لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنا پروگرام جیو پہ یا ARY کے اوپر آئے, ذرا وہ زیادہ بڑے چینلز ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو وہ مسکرا پڑے, انہوں نے کہا انجینئر صاحب یہ بھی بڑی مشکل سے پروگرام چل رہا ہے, علماء کا ایک خاص گروپ ہے جو اکٹھے ہو کے مالکان کے پاس جاتے ہیں اور میرا پروگرام بند کرواتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں میاں عامر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ, میں تو یقین کریں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اس بات کے بعد. ویسے جو ان کا کالج اور اسکول سسٹم چل رہا ہے وہ بھی ایک نعمت ہے. جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے, لاہور کے میئر بھی رہ چکے ہیں وہ. تو اور وہ کہتے ہیں, عامر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پروگرام سامنے بیٹھ کے وہ سنتے ہیں سارا, اور کہتے ہیں وہ پروگرام سنا تو شروع میں میرے پروگرام پہ اشتہار بہت زیادہ آتے تھے. ظاہر ہے وہ پروگرام ایک پرائم پروگرام ہے, تو انہوں نے اشتہار ختم کروا دیے. میں نے کہا واقعی وہ تو شروع ہوتا ہے تو کوئی اشتہار ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہار ریجیکٹ کیے ہیں کہ نہیں یہ دینی پروگرام ہے, اس کی کنٹینیوٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے. سر سلام ہے, ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس لیول پہ. تو کہتے ہیں ان کے پاس بڑے علماء گئے ہیں, بڑی تھریٹس بھی کی ہیں, یہ بندہ ڈٹا ہوا ہے, یہ میرا پروگرام چلنے دے رہا ہے, ورنہ اس سے پہلے جس چینل پہ تھا تو وہ یہ پتہ ہے شروع میں PTV پہ آتے تھے. تو کہتے ہیں جو جیو کے مالک ہیں نا وہ میرے پاس آئے, انہوں نے میرے گھٹنے کو ہاتھ لگایا کہ سر آپ جیو پہ آ جائیں. تو میں نے کہا جی میرا تو عہد نہیں توڑ سکتا, میرا تو ان سے کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے, ان کا پیسے دے, ان کا پیسے ایسے نہیں ہے, کانٹریکٹ نہیں توڑنا. تو میں نے اپنا PTV کے ساتھ جو 3-4 مہینے بھی کانٹریکٹ کراتے تھے پورے کیے. پھر جیو پہ آپ کو پتا ہے 6-7 سال وہ غامدی پروگرام چلا. کہتے ہیں پھر جب چلا اور ہلچل مچنی شروع ہوئی تو علماء پہنچ گئے جیو کے مالک کے پاس. کہتے ہیں وہی مالک جس نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے میرا پروگرام شروع کروایا تھا اسی نے آگے گھٹنے پکڑے کہ سر میں مجبور ہوں. بلکہ انہوں نے یہاں تک بات کی کہ مجھے علماء نے یہ بھی کہا کہ یار تیری جو بیوی ہے نا وہ پتہ ہے نا پہلے قادیانی تھی بعد میں مسلمان ہوئی بھی ہے, تو پھر آگے خود سمجھ جاؤ. یہ تھریٹ لگاتے ہیں علماء, ان کو کوئی اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا. یعنی ان کو پتہ ہے قادیانیت والا تو ایشو کسی پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. ہمارے اس وقت پریزنٹ آرمی چیف کے اوپر انہوں نے ڈالا, حالانکہ وہ کسی دور دراز علاقے کا نہیں ہے, گکھڑ کا ہے. آپ گکھڑ چلے جائیں لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کے جو خاندان کا بلٹ اپ ہے وہ دیوبندی اور بریلویت کے ایک درمیان ہی ہے. خود تو کوئی اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, اب باوجداد میں وہ الگ بات ہے. تو یہ فوراً, اور آرمی چیف پہ جب الزام لگا تو وہ عمرے پہ فوراً چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے سیلفیاں لیں, گھر محفل میلاد کروا کے گلی محلے کے مولویوں کے ساتھ سیلفیاں بنوا کے انہوں نے فیس بک پہ ٹائی کے پائی منو سرٹیفکیٹ دے دو اسلام کا. تو جس ملک کے آرمی چیف کو علماء سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے ایمان کا, وہاں میری اور آپ کی جان کہاں پہ محفوظ ہے؟ ان کے لیے تو راہ ہموار ہے, کسی بھی وقت کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں. تو سود کے حوالے سے یہ جو ڈسکشن تھی نا, یہ ایک مزیدار چیز تھی, وہاں پہ انہوں نے کلیئر کر دیا اس حوالے سے. باقی یہ ہے کہ جب اٹھنے لگے ہم تو میں نے ان سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ دعا, انہوں نے زور لگایا نہیں آپ دعا کریں. میں نے کہا سر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے, آپ کا کام ہے آپ دعا کریں ہمارے لیے. دعا کی انہوں نے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور دعائیں کافی ساری انہوں نے کی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. پروردگار ہم پر رحم فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, اپنی خاص عنایتیں قائم رکھ, ہمیں توفیق دے تیری سیدھی راہ کو پائیں, اس پر چلیں, اس کے تقاضے پورے کریں, ہمیشہ اپنی اصلاح
پھر میں نے دستبوسی کی اور پھر ہم وہاں سے رخصت ہوئے. پھر باہر بھی نکل کے جو قریبی لوگ تھے سارے جو آئے ہوئے تھے, ایک گروپ فوٹو بھی ہم نے اس میں, ایک یادگار تھی. دوبارہ شاید پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ایک ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ زندگی میں یادگار ہوتے ہیں, بڑے لوگوں سے اس طرح کی ملاقات جس میں ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کی جائیں, اور پھر ایسے بڑے لوگوں کا حوصلہ کہ وہ اپنی آڈینس کو یہ کہیں کہ آپ انجینئر صاحب کو سنیں. یہ علماء کا اتنا حوصلہ ہے کہ وہ کہیں انجینئر صاحب کو سنیں. حالانکہ میں ان کے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں نزول عیسیٰ کے کیس میں, پردے کے ایشو کے اوپر, ٹھیک ہے جی, اور اسی طریقے سے امام مہدی کے حوالے سے. لیکن انہوں نے ادھر بھی کہا کہ علمی اختلاف اپنی جگہ ہے, ہر بندے کو حق ہے کہ وہ کوئی ایک عقیدہ اڈاپٹ اپنا اس حوالے سے کر سکتا ہے جو دلائل کی روشنی میں بہتر سمجھتا ہے. اور یہ حق اگر مجھے ہے تو دنیا کے ہر انسان کو ہے کہ وہ اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو رکھنا چاہتا ہے وہ رکھے, کسی کے اوپر امپوز نہ کرے اپنا عقیدہ. تو یہ یعنی سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ میں نے ان سے جو لرن کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دعوت کا کام کریں, لڑائی جھگڑے والا کام نہ کریں. خیر ہم وہاں سے آلموسٹ 4:45 بجے کے قریب نکلے. یہ 1:45 سے 4:45 4 گھنٹے کی یہ ساری ہماری نشست تھی. تو اس کے بعد پھر ہم نے جانا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی کی مسجد میں جو ماڈل ٹاؤن کے اندر ہے. ان کے بیٹے جو ہیں وہ آصف بھائی حافظہ اللہ تعالی, ان سے کانٹیکٹ رہتا ہے میرا, جو ان کے سمع و بصر کے انچارج ہیں, اور سارا یہ سوشل میڈیا کی ورکنگ سب کچھ جتنی ریکارڈنگز ہیں پرانی سی ڈیز یہ سب کچھ وہی دیکھ رہے ہیں. بلکہ پورا ایک آفس ان کا ایک پوری کوٹھی کرائے پہ ہے یا ذاتی ہے بار, وہ اس کے اندر پورے آفیسز ہیں, وہ بھی ہم نے وزٹ کیے, ان کا اسٹوڈیو بھی وزٹ کیا. تو مغربین کی نماز ہم نے وہاں پہ ادا کی, مغرب اور عشاء کی ان کی مسجد میں. اس کے بعد پھر وہ اپنے مکتبے کے اوپر لے گئے. اس کے بعد قرآن کالج کے نیچے جو آفس تھا, میں نے ان کا جی مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے آفس میں جانا ہے, کیونکہ میں 13 جون 2008 کو گیا ہوا تھا. اس کے بعد 30 دسمبر 2019 کو اسی کرسی, وہ کرسی موجود تھی لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے چھوٹے بھائی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی یہ کمرہ ہے جہاں ہم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کی وجہ سے ہماری عقائد کی کئی چیزیں اصلاح ہوئیں قرآن کے حوالے سے. تو میں نے ان سے پہلی کمٹمنٹ کی تھی کہ مجھے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ لے کے جانا ہے. ظاہر ہے میرے استاد بھی ہیں تو میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے. اس کے بعد جنازے کے بعد تو دوبارہ حاضری نہیں ہو سکی. 14 اپریل 2010 کو ان کا جنازہ پڑا تھا لاہور جا کے. پھر وہ ہمیں قبرستان لے گئے, تو قبر پہ جا کے اجتماعی دعا میں نے کروائی, جا کے ان کے لیے بھی دعا کی, اپنے لیے بھی دعا کی. تو وہ قبر تو ان کی خیر کچی ہے, اس پہ کوئی پھول ڈال گیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ڈال جاتا ہے, ہم تو نہیں ڈالتے. تو میں نے کہا یہ وہ پھر دعا مانگی تو وہاں کسی نے میری دعا, میرے خیال ہے عبد القیوم بھائی نے فوٹو کھینچی تھی, وہ ہیں انہوں نے تصویر کھینچ لی ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ پھول بھی ڈالے ہیں جا کے. تو وہ پہلے کے ڈلے ہوئے تھے. میں تو ان سے پوچھا تھا یہ کون ڈال گیا. ڈاکٹر صاحب کو تو ان پھولوں کی ضرورت نہیں ہو تو اللہ کی جنتوں میں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال میں نے دعا وہاں پہ کی, اور قبرستان میں جا کے میت کے لیے دعا کرنا یہ سنت ہے اور وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے, تو آپ چپکے سے نکلے میرے بسترے سے. آپ نے یہ گمان کیا کہ میں سو گئی ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور آپ بقیع غرقد قبرستان چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے جو ہے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے قبرستان میں دعا کی. یہ 10 حدیثیں صحیح مسلم میں. میرا سال ثواب والا آپ لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 74. وہ 2-2.5 گھنٹے کا لیکچر, واحد لیکچر ہے جو 1 ملین کے قریب آلموسٹ پہنچ چکا ہے. چونکہ سال ثواب تو ہر بندے کا مسئلہ ہے نا. 11ویں شریف, تیجا, 40واں, یہ سب کچھ میں نے اس میں کور کیا. اس میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں قبرستان جا کے اللہ کے سامنے. وہ قبر والے سے نہیں آپ مانگ رہے ہوتے. تو ہاتھ اٹھا کے ہم نے بھی دعا کی. تو جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اما عائشہ کہتی میں پیچھے جاسوسی پہ گئی ہوئی تھی کہ بھی آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. میں پہلے ہی آپ سے بھاگ کے آ کے بسترے پہ لیٹ گئی. آپ لیٹ تو گئی لیکن سانس بھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ کو پتہ چل گیا. آپ فرمایا کہ تم میرے پیچھے آئی تھی. کہا یا رسول اللہ. فرمایا تم نے یہ گمان کیا اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے, یعنی تمہاری باری ہے میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا, ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا.
تو آپ فرمایا جب میں یہاں لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ بقیع غرقد میں مدفن جو مسلمان ہیں ان کے لیے جا کے دعا کریں. تو اس لیے اللہ کے کہنے پہ میں قبرستان گیا دعا کرنے کے لیے. تو قبرستان جا کے وقتاً فوقتاً دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی عبرت ہے, دعا بھی کرنی چاہیے. تو اس کے بعد پھر آصف بھائی کے پاس ہم بیٹھے, ان کے آفس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں دعوت کے حوالے سے بھی. وہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم اس کو پبلکلی اس طریقے سے ڈسکس کریں. بہرحال اچھی ایک نشست رہی, اور اس کے بعد پھر ہم جب واپس آلموسٹ 12:30 بجے جیل ہم واپس پہنچے. تو یہ پوری کی پوری ہماری اس مجلس کی رودات تھی. کوئی ایسی چیز اسامہ بھائی, عبدالقیوم بھائی یا غلام محی الدین بھائی بھی بیٹھے ہیں, کوئی ایسی چیز جو میں نے نہ بتائی ہو, میں چونکہ اپنی یادداشت سے ہی چیزیں بتا رہا ہوں, تو جی آلموسٹ کور ہوگی ساری چیزیں. ٹھیک ہو گیا جی.